الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے. اس میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ لوگوں کے طبیعت، لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے اور ان کو کرنا بہت سہل اور آسان ہے. جیسے مثال کے طور پر 5 وقت نماز پڑھنا ہے 24 گھنٹوں میں 5 مختلف اوقات میں. نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، تو دین آسان ہے. پورے سال میں ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی پورے 24 گھنٹے نہیں. صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. پورے سال میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے، قرضہ مائنس کر دو اور بہت ساری اپنی ضروریات والی چیزوں کو مائنس کر دو، صرف سونا چاندی کیش اور مال تجارت پر 40واں حصہ 2.5 زکوٰۃ ہے، کوئی مشکل نہیں. پوری زندگی میں ایک مرتبہ جس میں استطاعت ہے، حج کی شرائط موجود ہے، حج کرنا فرض ہے، کوئی مشکل نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. اسی آسانی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت ہمارے سامنے پیش کی وہ یہ ہے کہ آسانی والی چیز کا انتخاب کریں. آسانی والی چیز کو اختیار کریں، مشقت میں نہ پڑیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں 2 معاملوں میں اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیں تو یہ کر لیں اور آپ چاہیں تو یہ کر لیں، تو آپ ہمیشہ آسانی والی شکل ہی کو اختیار کریں. آپ نے ہمیشہ آسان صورت کو اختیار کیا اور مشکل چیز سے اپنے آپ کو بچایا، جس کے ذریعے سے تعلیم یہ دی گئی کہ سنت یہ ہے
اور سنت ہی کو اختیار کرنا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ آسان راستہ اختیار کیا جائے، مشکل راستے میں نہ پڑا جائے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں بندگی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنے ضعف اور کمزوری کا اظہار ہے اللہ کے سامنے. اور اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بندہ بن جائے، یعنی وہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں. یہ اللہ چاہتے ہیں. اور سخت حکم کو، سخت طریقے کو، سخت معاملے کو اختیار کرنے میں اپنی بہادری کا اظہار ہے. کیا میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ آ جائے. اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. آدمی کتنا بہادر ہو تو پتہ ہے اپنے کو، اور اللہ کے سامنے پھر بہادری کا اظہار، یہ اصل میں نادانی ہے، یہ جہالت اور بیوقوفی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی بہادری کا اظہار کرے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ صفتوں کا ذکر کیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کیا کیا ہیں؟ مبشر ہیں. اور آپ کیا ہیں؟ نذیر ہیں. آپ کیا ہیں؟ داعی الی اللہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ سراجم منیر ہیں. اور قرآن کی دوسری آیتوں میں بہت سارے آپ کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان کیا دنیا میں رہتے ہوئے. اور جب معراج پر اپنے پاس بلایا اس جسم کے ساتھ، تو وہاں پر سورہ اسراء کے اندر 15ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ. کہ ہم نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا. وہاں نہ سراجم منیرہ ہے، نہ وہاں پہ مبشر ہے، نہ وہاں نذیر ہے، کچھ نہیں. کیونکہ جتنی خوبیاں انسان میں ہو سکتی ہے اور بڑے سے بڑے انسان میں ہو سکتی ہے، اس میں سب سے اعلیٰ خوبی بندگی کی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجزی کس میں ہوگی؟ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے اندر بندگی، اور بندگی پیدا ہوتی ہے آسان راستہ اختیار کرنے سے. اسی وجہ سے اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں جب اس کو رخصت پر عمل کرنے کا موقع آ جائے، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ رخصت پر اور آسانی پر عمل کرنا چاہیے. اس بات کا غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا رنج اور صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب میں بہت اچھی حالت میں تھا تو میں تو بہت کچھ کر لیا کرتا تھا، اور آج میں ان سب چیزوں سے محروم ہو گیا تو مجھے جو ہے وہ رخصت والی شکلوں پر عمل کرنا پڑ رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں فرمائی. مکہ میں رہتے ہوئے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اور وہاں سے آنے کے بعد پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی.
فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو علم والے صحابہ تھے. یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، مرض میں مبتلا ہو جائے یا سفر میں ہو، تو اس بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے اس کے لیے وہی سارے اعمال اور اجر و ثواب لکھے جاتے ہیں جو وہ اعمال صحت کی حالت میں اور گھر پہ رہتے ہوئے کیا کرتا تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یعنی ایک آدمی صحت کی حالت میں، جب وہ اچھا صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، ماشاءاللہ وہ باجماعت آ کر نماز پڑھا کرتا تھا، 5 وقت تہجد پڑھنے کی بھی توفیق ہو جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، گھر کے اندر بھی بہت سارے کام کیا کرتا تھا اور ذکر و اذکار بھی کیا کرتا تھا، بہت ساری چیزیں وہ کرتا تھا، کام کاج بھی کیا کرتا تھا، محنت بھی کرتا تھا، اچھا کما کے بھی لاتا تھا، کیونکہ کمانا بھی تو عبادت ہے اگر حلال ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو، ساری چیزیں کرتا تھا. اب یہ بیمار پڑ گیا. اب بیمار ہونے کی وجہ سے یہ نہ پوری طرح سے جا کے مسجد میں نماز پڑھ پا رہا ہے اور گھر میں بھی پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تو بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، تو لیٹ کر پڑھ رہا ہے، اور تسبیح پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہو رہی ہے. بہت ساری وہ عبادتیں تو جو صحت میں کرتا تھا وہ بیچارہ بیماری میں نہیں کر پا رہا ہے. سفر آ گیا، سفر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ٹرین میں، پلین میں، گاڑی میں، بس میں کہاں سے کرے گا، سب چیزیں چھوٹ رہی ہے. اب اس کے دل میں ایک کڑن ہوتی ہے، ایک درد اور ایک صدمہ ہوتا ہے. جو عمل کرنے والے معمولات کے پابند ہوتے ہیں ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ یار یہ کن سے مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ اللہ نے میرے کو بیماری میں مبتلا کر دیا. الگ الگ جملے بھی منہ سے نکلتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنا رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا صدمہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے ایسے الفاظ نکالنا تو چاہیے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اعمال جو تم صحت کی حالت میں کر رہے تھے وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ یہاں سے وہ ایک پوائنٹ نکلے گا جس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. یہ عمل اگر خدا کے لیے کر رہے تھے اور ان ساری محنتوں کے پیچھے خدا کو راضی کرنا مقصود تھا، تو خدا تو تمہاری بیماری کی عمل میں بھی راضی ہے، اور تم کو وہ سارا ثواب مل رہا ہے جو تم سارے اعمال صحت کی حالت میں اور گھر میں رہنے کی حالت میں کر رہے تھے. اور اگر یہ سارے اعمال تم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کر رہے تھے، تو پھر تم رنج کرو، تم صدمہ کرو، کیونکہ تمہارا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، تمہارا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما تؤتى عزائمه. اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے رخصتوں پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے عزیمت پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں. عزیمت کیا ہے؟ کہ انسان کھڑے ہو کر پوری نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھے، یہ عزیمت ہے، اعلیٰ درجہ. لیکن اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گھر میں بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر نماز پڑھنا بھی پسند ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو تو دونوں شکلیں پسند ہیں. اچھے ہو تو مسجد میں آ کے پڑھو، بیمار ہو تو گھر میں لیٹ کر پڑھو، پڑھنا پڑے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دونوں چیزیں پسند ہیں. ہاں البتہ ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ نوافل میں ہے. یہ مسئلہ کیا میں ہے؟ نوافل میں. کہ جتنی نفلی عبادتیں جو انسان کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دوسری سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثواب پورا کے پورا بندے کو عطا فرماتا ہے. تو بہرحال باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حال میں اللہ نے جس بندے کو رکھا ہے اس حال میں رہتے ہوئے اس حال کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہی اللہ کو پسند ہے. اس وقت اپنی خواہش اور اپنے شوق کو پورا کرنا دین نہیں ہے. اس وقت اپنی چاہت کے مطابق چلنا دین نہیں ہے. کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے لیکن بس اب کھڑا ہو گیا اور پھر گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاسپٹل پہنچا کہ کمر کی ہڈی کھسک گئی ہے، تو پھر تم کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس وقت اس کام کو اس وقت کیا جائے. اور یہ معاملہ اپنی بیماری کے لیے بھی ہے، اور اگر ہمارے ذمے کسی اور بیمار کی تیمہ داری ہے، اس کی دیکھ ریکھ ہے، تو وہاں پر بھی ہے کہ خود تو صحت مند ہے لیکن گھر کے اندر کوئی بیمار پڑ گیا، بیوی بیمار پڑ گئی، بچہ بیمار پڑ گیا، ماں باپ بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ ان کے پیچھے وہ بیچارہ ایسا لگا ہوا ہے کہ ساری چیزیں دنیا کی چھوڑ چکا ہے. کبھی ہاسپٹل بھاگ رہا ہے، کبھی ٹیسٹنگ کے لیے بھاگ رہا ہے، کبھی رپورٹ نکالنے کے لیے جا رہا ہے، اور کبھی دوا لانے جا رہا ہے، اور کبھی پیر دبا رہا ہے، کبھی دوا پلا رہا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کتنے اچھے میرے دن تھے، میں سکون سے جا کے نماز پڑھتا تھا، سارے کام کیا کرتا تھا، یہ کیا حالات آ گئے. اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس بیمار کی تیمہ داری کی جائے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس بیمار کی تیمہ داری اور اس بیمار کی خدمت کی وجہ سے اگر وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ یہاں سے ہٹے گا تو یہ بیچارے کو کچھ ہو جائے گا، تو ایسی شکل میں جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. صحت مند ہے لیکن عذر ہے. ہاں اگر وہ جا سکتا ہے اور بیمار کا ایسا معاملہ نہیں، بھائی خدمت تو ہے، تو پھر جماعت سے نماز پڑھنا پڑے گا. یہ چیز جو ہے بہت سمجھنے کی ہے. اسی وجہ سے دین کے تمام معاملات کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ یہ کام اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا دین اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کو بہت سارے شوق پیدا ہوتے ہیں جس کو وہ دین سمجھتا ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو شوق پیدا ہوا کہ بھائی میرے کو بھی عالم کا کورس کرنا ہے، لیکن اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں. اب عالم بننا، دین سیکھنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کو کیا کہا جائے گا کہ اس وقت تمہارے اپنے گھر کا تقاضا یہ ہے کہ تم گھر میں رہ کر گھر والوں کی ضروریات کے لیے کماؤ. تم گھر چھوڑ کے جاؤ گے تو گھر والوں کو سنبھالے گا کون؟ شوق ہے لیکن تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کے دماغ پہ چلے اور 4 مہینے کا شوق چڑھ گیا، بہت بڑا کام ہے، محنت کرنا، دین کے لیے قربانیاں دینا، گھر بار چھوڑنا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے.
لیکن نہ گھر والوں کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، اور گھر کے اندر جو بیچارے بیمار پڑے ہوئے ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ نہیں، ہم کو تو جانا ہی ہے. اب یہ جانا، یہ خدا کو راضی کرنا نہیں ہے، خدا کو ناراض کرنا ہے. ارے بھائی، اس سے بڑھ کر کیا شوق ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے. اس سے بڑا کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے بیچارہ کیسا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والوں کے دلوں کے اندر بسا دی ہے. چاہے عام حالات میں اس کا اظہار نہ ہو، لیکن خاص حالات میں اس کا اظہار ہو جاتا ہے. علماء نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر کسی جگہ پر یہ اعلان ہو کہ بھئی لوگوں کے والدین جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کر دیا. ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، ان کو زندہ کر دیا. جو چاہے وہ اپنے والدین کی زیارت جا کر سکتا. خدا کے لیے تو کوئی بعید ہے نہیں. اور اسی وقت یہ اعلان ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دنیا میں حاضر کر دیا ہے، جو چاہے ان کی بھی زیارت کر سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے کسی ایک ہی کی زیارت ہوگی. یا تو اپنے ابا اماں سے جا کے مل لو، زیارت کر لو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لو. تو آپ مجھے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، یہ ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یقیناً ہر مومن اور ہر مسلمان وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہی دوڑ پڑے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ حضور کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. یمن کے اندر ایک علاقہ ہے قرن، وہاں کے رہنے والے ہیں. اور مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں. لیکن گھر میں ماں بیمار پڑی ہے، گھر میں ماں بیمار پڑی ہے. اب دو شکلیں ہیں، یا تو ماں کو اسی حال میں چھوڑ کر مدینہ جائیں اور حضور سے اپنی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھنڈا کر لیں، اور مقام صحابیت بھی حاصل کر لیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کے لیے بھی زیارت کر لے اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو جائے تو وہ صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اور صحابہ کے اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس کے جنتی ہونے اور جن سے اللہ کے راضی ہونے کی گواہی قرآن میں موجود ہے. اتنا اونچا مقام، لیکن اس کے باوجود اپنی پوری زندگی میں حضور کی زیارت نہیں کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہلوا بھیجا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت ہی کرو، اس لیے کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے اور دین یہ ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کو چھوڑو مت.
شوق تو یہ تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر زیارت کروں اور دوڑ کر جاؤں اور دوڑ کر واپس آ جاؤں، لیکن دین یہ تھا کہ حضور جیسی ہستی کی زیارت بھی نہ کی جائے، ماں کی خدمت کی جائے۔ درجہ گھٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ جب یمن کرنے کی طرف جانا ہو تو اویس کرنی سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ اور صحابہ حضرت اویس کرنی سے اپنے حق میں دعا کرایا کرتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو خاص طور پہ کہا تھا کہ جا کے دعا کروانا، تو یہ لوگ حضور کی وفات کے بعد تشریف لے گئے تھے، تو جس جگہ کہا تھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھئی ایک چرواہا جیسا آدمی ہے، سادہ سیدھا کپڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی دیکھا تو تھا نہیں، تو پتا چلا کہ بھئی یہ بہت اچھی اس میں کنورزیشن ہے، گفتگو ہے، بہرحال بات چیت ہوئی تو بولا میں وہ ایسے کر دوں۔ تو انہوں نے دعا کی درخواست کی اور فرمایا کہ ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ سے ہم اپنے حق میں دعا کریں۔ تو اس وقت دیکھا کہ پورے منہ میں دانت ہی نہیں، تو پوچھا کہ آپ کے منہ میں دانت نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے دانت تو پورے تھے، لیکن جب غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا تھا، وہ جب مجھے خبر ہوئی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا کہ جب حضور کا شہید ہوا ہے تو میرے منہ میں بھی وہ دانت رہنا نہیں چاہیے۔ پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ دانت تھا کہ کون سا دانت تھا، تو میں نے دوسرا توڑا، اسی طرح پورے میں نے اپنے دانت۔ تو یہ تو عشق اور محبت کے معاملات ہے، ہم لوگوں کے لیے تو صرف یہ قصے اور کہانی ہی کی جو ہے وہ شکل میں ہے، لیکن بہرحال مجھے جو کہنا تھا کہ دیکھو چاہت تو یہ تھی کہ میں حضور کو دیکھ لوں، لیکن دین یہ تھا کہ نہیں، ماں کی خدمت کرنی ہے۔ تو دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں کو کرنا ہے، اپنے شوق کو پورا کرنا نہیں ہے، اور جو آسان والی شکلیں ہیں انسان اس کو اختیار کرے، مشکلات کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں جس میں ہمارے اعمال ہم سے چھوٹ رہے ہیں، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا ان جیسے حالات کی وجہ سے، تو بہت زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے وہ اعمال جو وہ اپنی صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اس کے بیماری کے حالت میں اس کو عطا فرمائیں گے، اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔